اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل دین کی نور کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر کسی کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آئیے اپنے چینل کی ویڈیوز میں کافی دنوں سے اپلوڈ نہیں کر رہا تھا، مصروفیت کی وجہ سے۔ الحمدللہ آج کچھ ٹائم ملا، وقت ملا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور لازمی اپنی محبتوں کا اظہار کومنٹس میں کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج جس بات اور جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت ہی ضروری اور کافی سارے دوستوں کے اصرار پر، کہنے پر میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات ضروری بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ جس طرح کہ عید الاضحیٰ تشریف لا رہی ہے، یعنی بڑی عید جسے ہم عید قربان بھی کہتے ہیں، اس پر الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے حکم کو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے عید قرباں پر جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے۔ اصل مقصد یہ یاد رکھیے گا کہ عید قرباں کا یہ ہے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور جن لوگوں کو پورا سال گوشت نہیں ملتا، ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا۔ یہ میں نے ضمناً بات عرض کر دی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقداروں تک ان کا حق پہنچائیں۔ لیکن جو بات میں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بڑی عید ہے، تو بڑی عید پر بڑی قربانی کرتے وقت اپنے امام مسجد کی قربانی نہ کیجیے اور اپنے امام مسجد کو اس قربانی کے سرے نہ چڑھائیں۔ اس عید قربان پر اپنے امام مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کچھ دوستوں کے حکم پر میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ اس طرح ہے کہ حدیث پاک ہے جس میں سیاستہ کی کئی کتب میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کی عزت کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک کوئی بوڑھا شخص، بزرگ شخص، اس کی عزت واجب ہے۔ دوسرا آپ کا امام مسجد، ان کی عزت واجب ہے۔ تیسرا جو آپ کا عدل اور انصاف کرنے والا حکمران ہے، اس کی عزت آپ پر واجب ہے۔ اور ان تینوں کی عزت کرنا اللہ رب العزت نے اپنی تعظیم کے برابر قرار اجر دیا ہے۔ یعنی حکم یہ ہے کہ اگر ان تینوں کی کوئی عزت کرتا ہے تو وہ رب کی عزت کرتا ہے۔ یعنی اتنا بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے رب نے ان تینوں لوگوں کو، ان تینوں کی عزت کا اجر اتنا زیادہ حکم فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں پر اور بھی فتنے موجود ہیں، اسی طرح اپنے امام صاحبان کے ساتھ ناحق اور اپنے امام صاحب کے ساتھ ہم جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، جس طرح آپ لوگوں کے بچے ہیں اسی طرح امام مسجد کے بھی بچے ہیں، آپ جیسے اخراجات ہیں آپ لوگوں کے، اسی طرح امام مسجد کے بھی اخراجات ہیں۔ ہاں، یہ مان لیا کہ امام مسجد کو آپ لوگ اس لائق نہیں کرتے کہ وہ اپنی قربانی کر سکے، حالانکہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور ضروری ہے آپ لوگوں پر کہ آپ اپنے امام مسجد کو اتنے وسائل ضرور دیں کہ وہ اپنی قربانی کر سکے۔ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کے بچے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ یہاں پر یہ تو میں قربانی کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جن لوگوں نے مجھے ویڈیو کے لیے کہا ہے ان لوگوں کے مسائل اگر میں آپ کو سناؤں تو یقین کریں کہ آپ کا دل ہل جائے۔ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو عید پہ لینے کے لیے، کپڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عید پر اچھے کپڑے لے کے دے سکیں، ان کو عید پہ کپڑے پہنا سکیں۔ یہ امام مسجد جو ہیں، امام صاحبان کی یہ آواز ہے۔ تو کیا جس جگہ پر ہم فلاحی کام اور کرتے ہیں، بچیوں کے لیے کرتے ہیں، یتیم، طلاق یافتہ بیوہ اور ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کیا امام مسجد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟
امام مسجد تو ہمارے محلے کے، ہماری کالونی کے، ہمارے گاؤں کے سردار ہوتے ہیں۔ تو کیا سردار اگر اچھا کپڑا پہنے تو انتظامیہ کی عزت نہیں، محلے داروں کی عزت نہیں؟ امام مسجد اگر اچھی گاڑی لے، اچھی اپنے معاملات کو صرف کرے، اچھے طرح اپنے معاملات کلیئر کرے، تو کیا یہ انتظامیہ کی اور محلے داروں کی اور گاؤں والوں کی عزت نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا حکم رب نے دیا ہے کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا محلے داروں پر، گاؤں والوں پر، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر محلے دار نہیں کریں گے، انتظامیہ والے نہیں کریں گے، تو کیا امام مسجد مانگے گا لوگوں سے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہو اور وہ لوگوں سے مانگے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ لوگوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اپنے امام مسجد کو ایسا کریں کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کم از کم عید پر ایسے معاملہ ضرور کر سکیں، وہ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کرے کہ یہ میری بات جو ہے آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے، اور جتنے میرے سننے والے ہیں، جس طرح لوگوں کے بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں، جس طرح لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ بلکہ اپنے امام مسجد کا بھی خیال رکھیں، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی، امام صاحبان کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ لوگوں پر لازمی ہے کہ آپ ان کی عید کا خیال رکھیں، ان کو عیدیاں دیں۔ یہ قرآن کے وارث ہیں، یہ مصلی کے وارث ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں آپ کو، یہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی خوشی غمی میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی ان کا خیال کریں۔ میری بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، خاص طور پر جو باہر کے لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ جو ہیں مساجد کے لیے بڑا چندہ دیتے ہیں اور معاملات کے لیے لوگوں کے لیے بڑا چندہ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کا حق یہ نہیں؟ کیا مسجد آپ کروڑوں، اربوں، کھربوں روپے کی بنا لیں، سونے کی مسجد بنا لیں، لیکن اس میں امام مسجد نہ ہو تو مسجد کسی کام کی نہیں ہے، امام مسجد اس میں موجود نہ ہو۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ آباد کرتا ہے، لیکن امام مسجد میں نہ ہو تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی پیسے لگانے کا فائدہ نہیں، کوئی مسجد بنانے کا فائدہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجد بنائیں لیکن امام مسجد کے ساتھ، اس کو خوبصورت کریں لیکن امام مسجد کے ساتھ۔ اس عید پر یہ جو میرے دوست آپ لوگ سن رہے ہیں، اپنے امام مسجد کا اس طرح خیال کریں کہ جس طرح آپ اپنے بڑے چھوٹے بھائی کا، بڑے چھوٹے بیٹے کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی والدین کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس بات کو آپ لوگ ہر مسجد کے انتظامیہ کو شیئر کیجئے، شاید کہ وہ اس بات کو سمجھ کر اس بات پر عمل کریں اور اپنے امام صاحبان کے لیے آپ آسانی پیدا کرنے والے شامل ہو جائیں۔ آخری حدیث پاک ہے کہ قیامت کا روز ہوگا اور عالم دین اس شخص کی بھی بخشش کروائے گا، اس شخص کی بھی شفاعت کرے گا کہ جس شخص نے وضو کے لیے ان کو لوٹا بھی دیا ہوگا، کوئی چیز بھی مہیا کی ہوگی۔ اگر اس شخص کی امام مسجد بخشش کروائے گا، عالم دین بخشش کروائے گا، کیا آیا جو ان کی خدمت کریں گے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے لیے کیا عالم ہوگا اور ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پیغام کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور محبتوں کا اظہار کمنٹ میں لازمی فرمائیے۔ میں آپ لوگوں کی محبت کا منتظر ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔